امل کا دل شہر میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جلد واپس جانا چاہتی تھی مگر ممی نے اسے روک لیا کہ ایکسپو میں بک فیئر ہے اور کتابوں سے تو اسے عشق تھا۔ حویلی کی تنہائی میں کتابیں ہی تو اس کا ساتھی تھی۔ کتابوں کا سن کر وہ نہ رہ سکی اور تیار ہو کر ممی کے ساتھ باہر آئی تو سالار گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سالار تم امل کو ایکسپو لے جاؤ، میرا آج ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے۔ ان کے کہنے پر سالار نے سعادت مندی سے سر ہلا کر امل کے لیے اگلا دروازہ کھول دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولی، جی میں ایم فل کرنا چاہ رہی تھی تو اس سلسلے میں بھی کتابوں کی ضرورت ہے۔ وہ سادگی سے بولی۔ کیا کریں گی اتنا پڑھ کر؟ اس حویلی کے پتھریلے در و دیوار کے اندر ان انمول لفظوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ امید کی کرن باقی رہنی چاہیے سالار احمد۔ ہر کوئی آپ کی طرح سوچے گا تو دنیا کیسے چلے گی؟ امید تبدیلی کا پہلا سرا ہے اور میں امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ آپ بھول رہی ہیں امل شاہ کہ ایسا ہی دعویٰ کبھی آپ کی ممی جہاں آرا بیگم نے بھی کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انجام دیکھ لیا آپ نے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ضروری نہیں جو ان کے ساتھ ہوا اسے سامنے رکھ کر ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے محترمہ۔ وہ بھی آج ہارنے کے موڈ میں نہیں تھا، آج بحث کے موڈ میں ہیں آپ۔ وہ بات ہلکے پھلکے انداز میں ختم کرنا چاہتی تھی۔ نہیں امل، پھپھو کی زندگی برباد ہو گئی، ان میں کیا کمی تھی؟ مجھے دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کر۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ ایسا تم بھی ان رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ جاؤ۔ اور برا تو یقیناً حیات شاہ کے ساتھ ہوا۔ اپنے بابا سائیں کو دیکھ کر یقیناً تمہیں بھی دکھ تو ہوتا ہوگا۔ اس سے قبل ہی لوٹا ہوا امل، یہاں خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی مگر وہ ان میں ڈوبنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار ڈوب گئی تو زندگی بھر نہ نکل سکے گی۔ ایکسپو سینٹر آ چکا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے لگی تبھی سالار نے جھک کر ہینڈل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولا، سوچنا ضرور امل، میں انتظار کروں گا۔ وہ بالکل اس کے قریب جھکا ہوا تھا۔ امل کی نظریں جھک گئیں اور دل زور زور سے انجانی لیے پر دھڑنے لگا۔ سالار فتح مند ہو رہا تھا، وہ ہار رہی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گاؤں واپسی پر ممی نے اسے ڈھیر سارے تحائف دیے تھے، حویلی میں موجود سب لوگوں لیے۔ وہ وہیں نکال کر بیٹھی تھی اور سب کو دے رہی تھی۔ بابا کے لیے ان کے پسندیدہ سوٹ اور سگار بھیجے تھے جو ہوانہ برانڈ کے تھے۔ حیات شاہ نے خوشی سے تمتماتا ہوا اس کا چہرہ دیکھا اور بولے، میں نے کہا تھا نا تمہاری ماں بری نہیں ہے، بس مقدر میں ہمارا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا۔ انہوں نے ایک آہ بھری۔ چلی جایا کرو کبھی کبھی، اس کا بھی تم پر حق ہے۔ جی بابا سائیں، وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی۔ چلو اب کھانا لگواؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ کھانے کی میز پر تھے جب سالار کا فون آ گیا۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ سفر کیسا رہا امل؟ جی بہت اچھا رہا، وقت پر پہنچ گئے تھے ہم۔ بہت جلدی کی امل آپ نے جانے میں، یہاں کے در و دیوار اداس ہو گئے ہیں، سب رنگ پھیکے پڑ گئے ہیں۔ اس کا لہجہ بوجھل ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ ذرا سی ہنسی۔ مسافر کو ایک دن تو جانا ہی ہوتا ہے۔ اور ممی کیسی ہیں؟ وہ بھی اداس ہیں آپ کے بجائے، یہاں اکیلی ہوتی ہیں بالکل، اس لیے شاید۔ وہ باتوں میں مگن تھے۔ حیات شاہ نے بغور اسے دیکھا۔ اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس نے بابا کو دیکھا تو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سالار احمد تھا، آپ کو بھی سلام کہہ رہا تھا، اس نے سادگی سے کہا اور میٹھا اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا اور پھر بولی، کم ہی لیجیے گا۔ اس کے تنبیہ کرنے پر وہ مسکرا دیے۔ ارے کہاں ہوتے ہو بابا، نظر ہی نہیں آ رہا ہے کچھ دنوں سے۔ حیات شاہ نے اپنے اکلوتے بھتیجے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید شراب نوشی کی وجہ سے۔ پچھلا پورا ہفتہ وہ اوطاق میں رہا تھا، وہاں شراب پانی کی طرح پیتا تھا۔ حویلی میں تو بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا۔ آپ نے مال لوڈ کروا دیا تھا نا، جو برسوں ہمیں آرڈر ملا تھا؟ نہیں، وہ تو خود اپنی نگرانی میں کرواؤں گے، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں حویلی کے کمداروں کو بھیج دوں گا، گوداموں کی حفاظت کا بندوبست کرو، آج کل بہت سختی ہے، جا بجا چھاپے پڑ رہے ہیں۔ وہ کچھ فکر مند سے تھے۔ اس دفعہ مال 2 چکر میں جائے گا، زیادہ بڑا قافلہ نہیں بھیج سکے، چیکنگ سخت ہے۔ ارے یہ باہر شور کیسا ہے؟ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ گیٹ پر میڈیا والے موجود تھے، چوکیدار ان کو وہیں روکے کھڑا تھا جبکہ وہ اندر آنے کے لیے شور کر رہے تھے۔
حیات شاہ نے ہاتھ اٹھا کر ان کو روکا اور کہا، گیٹ کھول دو اور انہیں اندر آنے دو۔ اندر آتے ہی رپورٹروں نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ عام لوگ اندر چلے، آرام سے بات کرتے ہیں، اس طرح سے شور مچانا مناسب نہیں ہے۔ ان کو لیے وہ مردانے میں چلے آئے۔ سر، کل بھی غذائی قلت کے سبب 5 بچوں کی موت ہو گئی۔ یہ سب آپ کی زمینوں پر کام کرتے ہیں، آپ ان کے لیے غذا کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ اتنے بڑے گاؤں میں ایک بھی اسپتال نہیں ہے، آپ ایک ڈسپنسری منظور کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈسپنسری تو منظور ہو چکی ہے، آپ دوسری دفعہ آئیں گے تو ڈسپنسری بن چکی ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ رہی بات اموات کی، تو اس کی وجہ صرف غذا کی کمی نہیں ہے، بلکہ اور بھی وجوہات ہیں۔ اموات کی وجہ یہاں کا موسم ہے، کچھ ان لوگوں کی غفلت کا عمل دخل بھی ہے۔ یہ لوگ طبعی نقطہ نگاہ سے چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ حالات بدل جائیں۔ وہ بردباری سے بولے، بالکل جھوٹ، سفید جھوٹ۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی۔ شاہ عالم نے چونک کر دیکھا، ایک دبلی پتلی نازک سی لڑکی بلیک پینٹ اور پنک ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ بہت تلخ لہجے میں بولی، سر، حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ اور باشعور ہو جائیں۔ ارے بی بی، ہم لوگ کیوں نہیں چاہیں گے بھلا؟ وہ رسانیت سے بولے، اس لیے کہ پھر آپ کی غلامی کون کرے گا؟ آپ کی زمینوں پر مفت کام کون کرے گا؟ یہ بیچارے کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جاتے ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بول رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے بی بی، وہ بہت تحمل سے بولے، ہم نے اس علاقے کے لیے بہت ترقیاتی منصوبے بنائے ہیں اور جلد ہی ان پر کام شروع ہوگا۔ سر، یہاں کچھ لڑکیوں کے اغوا اور زیادتی کی خبریں بھی سننے کو ملی ہیں، ایک رپورٹر نے پوچھا۔ آپ کو ان لوگوں نے بتایا ہوگا؟ شاہ عالم چونک کر بولا، نہیں سر، یہ لوگ کہاں بتاتے ہیں بھلا، لیکن بات ہوتی ہے تو نکل ہی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آس پاس کے کسی علاقے میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو، ہمارے علاقے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حیات شاہ نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کر دی، آپ لوگ آ جائیں، لنچ کیے بغیر ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ وہ انہیں اتاق میں لے آئے جہاں پرتکلف کھانا چنا جا چکا تھا۔ واپسی پر تمام رپورٹرز کو اعلیٰ قسم کے آموں کی پیٹیاں تحفے میں دی گئیں اور وہ حیات شاہ کی سخاوت اور اچھائی کے گن گانے لگے۔ صبح کے دھندلے میں تسبیح پڑھتی وہ ایسی ہی ندی کی طرف نکل آئے۔ باغ بری بھی اس کے ساتھ تھی، اپنی حویلی کے اگلی باغ کے بعد یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہ دونوں ندی کے ٹھنڈے میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ صبح کتنی سوانی ہے نا شاہ بی بی؟ باغ بری صبح کے مناظر سے مبہوت سی ہو گئی تھی۔ بھلا شہر والوں کو یہ نظارے کہاں دیکھنے کو ملتے ہوں گے، ہے نا بی بی؟ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، شہر والے کچھ بدذوق سے ہوتے ہیں۔ اور دونوں ہنسنے لگیں۔ کناروں پر رات کی رانی اور موتیا کے پودے بہار دکھا رہے تھے، فضا میں پھولوں کی ملی جلی مہک روح کو مسرور کر رہی تھی۔ شاہ بی بی، آپ کا فون۔ دفتر باغ بری نے اسے موبائل پکڑا دیا۔ اسکرین پر سلار احمد کا نام دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھوٹ گئی۔ السلام علیکم۔ فون ریسیو کرتے ہی اس کی بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی اور اچانک اس کا دل ایک انوکھی لے پر دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس سے باتیں کرنے کے بعد وہ واپسی کے لیے مڑی تو اس کی نظر سرسوتی پر پڑی۔ وہ ندی کی کچی پگڈنڈی پر تن تنہا اداس بلبل کی طرح بیٹھی چھوٹے کنکر اٹھا کر ندی میں پھینک رہی تھی۔ ارے سرسوتی، تم ادھر کہاں بیٹھی ہو؟ اسے امل کی آواز بالکل قریب سے سنائی دی۔ شاہ بی بی، آپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو بس ایسی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ اس کی نگاہیں اتاق جانے والے راستے پر تھیں۔ باغ بری نے معنی خیز نگاہوں سے اس کی نظروں کے تعاقب میں اس راستے کو دیکھا۔ تم کچھ پریشان ہو اور کل حویلی بھی نہیں آئے؟ میں شہر سے تمہارے لیے کچھ چیزیں لائی تھی۔ امل نے بغور اسے دیکھا۔ جی میں آؤں گی حویلی۔ میں اب جاؤں؟ ہاں ہاں جاؤ، امل نے اس کی گھبراہٹ پر جلتی سے کہا اور وہ تیز تیز قدموں سے چلتی نظروں سے اچھل ہو گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ وہ ابھی تک پریشان تھی۔ بیچاری اتاق سے آئی ہے نا، باغ بری نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اتاق سے؟ وہ چوکی، وہاں اس کا کیا کام ہے؟ چھوٹے سائیں نے اسے بلایا تھا، کل رات سے وہیں تھی۔ باغ بری کی وضاحت پر وہ سن کر رہ گئی۔ سنا تو اس نے پہلے بھی تھا، مگر سمجھتی تھی کہ یہ سب کہانیاں ہیں، شاہ عالم کم از کم اس حد تک نہیں گر سکتا۔ مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کا یقین کسی ریت کی دیوار کی طرح ڈہ گیا۔ چھن سے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس گھٹیا شخص کے لیے، وہ اس ہیرے جیسے شخص کو ٹھکرا رہی ہے، اور ان رسم و رواجوں کے لیے جن میں مرد تو کھلی چھوڑ تھی کہ چاہے
تو جس کی عزت سے کھیلے سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسے اپنے اندر نفرت کی لہر سے اٹھتی محسوس ہوئی۔ بھاگ بھری بھی افسردہ سی اسے دیکھ رہی تھی، صاف و شفاف دل والی، پاکیزہ سی۔ شاہ بی بی اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ چلیں شاہ بی بی؟ ہاں چلو۔ وہ چپ چاپ چل پڑی۔ اگلی صبح اس گاؤں کے لیے بہت دردناک تھی۔ سرسوتی نے خودکشی کر لی تھی۔ امل شاہ نے سنا تو بہت روئی۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ آئے دن تھر کی ناریاں درختوں سے کیوں لٹک جاتی ہیں۔ یہاں تو جنگل کا قانون تھا۔ اسے بابا سائیں سے بھی شکوے شکایت ہونے لگے۔ تھر کی ریتیلی سرزمین اور سخت کوش زندگی میں آج بھی دکھ گھلے ہوئے ہیں۔ وہ سرسوتی کی جھگی میں داخل ہوئی تو وہاں ماحول سوگوار تھا۔ اسے دیکھ کر سب اٹھ کر ہوئے۔ مائی اس کو بٹھانے کے لیے کوئی اچھی جگہ ڈھونڈنے لگی تو وہ سیدھی اس چرپائی کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ سیدھا سی چادر اوڑھے سرسوتی ابدی نیند سو رہی تھی۔ اس نے چادر ہٹا کر اس کا معصوم چہرہ دیکھا۔ 19-20 برس کی سرسوتی کے چہرے پر المناک داستان رقم تھی۔ روز روز کی ذلت سے اٹھانے سے تو بہتر تھا کہ وہ موت کو گلے لگا لیتی، اور اس نے یہی راستہ چن لیا تھا۔ اس کے اندر نفرت کی لہر سی اٹھی۔ پہلے اسے اپنی بے بسی پر اور اپنی حویلی سے تعلق پر رونا آنے لگا، اور وہ چرپائی پر سے ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ لیموں کی چھاؤں میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی مگر وہ پڑھ نہیں رہی تھی، خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک وہ اس کے برابر آ بیٹھا۔ کیسی ہو امل؟ اس کی بھاری دھیمی آواز بالکل قریب سے ابھری۔ وہ چونک کر گھبرا کر تھوڑا دور ہٹ گئی۔ آپ کب آئے؟ سالار احمد کو اچانک سامنے پا کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب آپ خلاؤں میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی، وہ شرارت سے بولا۔ ممی کیسے ہیں؟ اس کی آواز میں اداسی گھلی ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک ہیں لیکن اداس ہیں تمہارے بغیر۔ امل، وہ ہمیشہ کے لیے تم کو اپنے پاس لے جانا چاہتی ہیں۔ وہ حیات شاہ سے تمہارے رشتے کی بات کرنا آنا چاہتی ہیں۔ بتاؤ تمہارے بابا جو تم سے بہت محبت کرتے ہیں وہ تمہاری خوشی کو اولویت دیں گے؟ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، اندر جیسے خالی ہو گیا تھا۔ کوئی آواز، کوئی آہٹ نہیں تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ کیا میں اس خاموشی کو تمہاری رضامندی سمجھوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ مجھے اپنا کر آپ کو کیا ملے گا صلاح؟ وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ مجھے تو میری محبت ملے گی، اور شاہ عالم کو اپنا کر تمہیں کیا ملے گا؟ تم جانتی نہیں ہو امل، وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسا ہے۔ میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ میں اس زمین کے باسیوں، ان فضاؤں سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں ان کو دغا نہیں دے سکتی۔ تم نہیں جانتے صلاح، کل اس زمین کی ایک اور بے گناہ بیٹی نے خودکشی کر لی۔ بس اب بہت ہو گیا۔ اس ظلم کے باپ کو بند ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ زور سے ہنسا۔ یہ ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور تم کیا کر لو گی؟ میں اپنے حصے کا دیا جلاؤں گی، اور آپ کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ میں شاہ عالم کو اب اور ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ اپنی زیست گنوا دو گی اصلاح حاصل کے پیچھے۔ وہ بہت مایوس اور دل گرفتہ تھا۔ امل کا دل کٹنے لگا، مگر اس لمحے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ یہی فیصلے کی گھڑی تھی۔ تم بھی اپنا گھر بسا لینا صلاح، بلا وجہ کا جوگ نہیں لے لینا، ورنہ میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس سے قبل کہ اس کی آنکھیں جھلک کر سب عیاں کر دیتی، وہ اٹھ کر حویلی کی جانب چل گئی۔ وہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ جب بابا سائیں کمرے میں آئے وہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا بابا سائیں؟ نہیں بیٹا، سائل کو ہی دروازے پر آنا پڑتا ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولے۔ حکم کریں بابا سائیں، آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے۔ کل جہاں آرا بیگم آ رہی ہیں سالار احمد کا رشتہ لے کر۔ وہ سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ سالار اچھا بچہ ہے، تمہاری ماں کا بھتیجا ہے وہ، اسے ٹھکرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن امن شاہ بیٹی، بات یہ ہے کہ شاہوں کی بیٹیاں باہر نہیں بیائی جاتی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، اور میں بھی اپنے باپ دادا کی روایات کا حامی ہوں۔ لیکن پھر بھی مجھے تمہاری اور سالار احمد کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تمہیں اس حویلی سے خود وداع کروں گا، پوری شان و شوکت سے، لیکن ہمیشہ کے لیے۔ پھر زندگی بھر تم پر اس حویلی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میں وصیت کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی میرا چہرہ امل شاہ کو نہ دکھایا جائے۔ میں روایات توڑنے والا پہلا شخص ہوں گا، تو اتنی سزا تو مجھے ملنی چاہیے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بول رہے تھے۔ امل جانتی تھی کہ وہ نہیں جیت سکتی، وہ ہار جائے گی۔ ان روایات کی جڑیں بہت سے لوگوں کا خون پی کر پروان چڑھی تھیں۔ سالار احمد کے ساتھ شادی کا مطلب تھا کہ اس کی راجدھانی پر شاہ عالم کی جیسا عیاش بلا شرکت غیر حکمران بن جاتا، اور پھر یہاں کے بے گناہ لوگ مزید ظلم کی چکی میں پستے رہتے۔ یہ سب اسے منظور نہیں تھا۔ پہلا قدم کسی نہ کسی کو تو اٹھانا ہی ہوتا ہے، اور پہلا قدم زندگی تیاگ کر ہی اٹھایا جاتا ہے۔ اس گہرے اندھیرے میں وہ ایک ٹمٹماتا دیا تھی۔
جس سے روایات کی آندھی بجھانے کے در پہ تھی، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ مما کو منع کر دیں، بلکہ میں خود منع کر دوں گی، ورنہ سلار سارا الزام آپ پر ہی لے آئے گا۔ وہ چٹانوں جیسے لہجے بولی۔ بابا سائی نے بڑی محبت سے اپنی سمجھدار بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ دکھ تو انہیں بہت تھا، مگر وہ بہت مضبوط تھے، اور اگر میں امو جی کی طرح شادی ہی نہ کرنا چاہوں تو؟ اس نے حیات شاہ کی طرف دیکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، امو کے جوڑ کا رشتہ نہیں تھا خاندان میں، اور ہماری نسل کی بقا کا بھی مسئلہ ہے۔ اب کھانا کھا لے، شام کو اس کی قبر پر چلیں گے، آج جمعرات ہے نا، بھول گئی تو؟ وہ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے باہر آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر دور تک سناٹا پھیل گیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم نے اپنے ساتھ یہ ظلم عمل، تمہارے غلط فیصلے نے 2 دل اجاڑ دیے۔ اس مخلص شخص کو کس بات کی سزا دی ہے تم نے؟ اس نے پتھریلی حویلی کی ایک پتھر لڑکی سے محبت کرنے کی غلطی کر لی۔ حسب توقع ممی غصے میں بھری ہوئی تھی۔ میرا فیصلہ غلط نہیں ممی، میں نے اگر محبت کے بدلے اس دھرتی کے باسیوں کی زندگی مانگ لی تو کیا برا کیا؟ یہاں بے گناہوں پر ظلم بہت عام سی بات ہے، یہاں قصوروار صرف عورت ہی ہوتی ہے، عورت ہی کاری ہوتی ہے، اس کا حق بخشوایا جاتا ہے، وہ طاقتور مردوں کی عیاشی کا سامان بنتی ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے معصوم چہرے پر عزم و ہمت کی روشنی تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے اماں کہ تم جادو کی چھڑی گھماؤ گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ لوگ صدیوں سے ایسے ہی پس رہے ہیں اور ایسے ہی رہیں گے، بس تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اور وہ بھی ان لوگوں کی خاطر جو جائیدادیں بچانے کی خاطر اپنی بیٹیاں نہیں بیاتے۔ شاہ عالم جیسا گھٹیا اور عیاش شخص تمہارے قابل نہیں ہے امل، ابھی بھی سوچ لو، ابھی وقت ہے۔ وقت تو گزر گیا ممی، اب تو فیصلے کا وقت ہے، اور میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ بہت اچھی ماں ہیں، بس میں ہی اچھی بیٹی نہیں ہوں جو ماں کا دل دکھا رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے قطرے موتیوں کی طرح گرنے لگے۔ ممی بھی رونے لگی۔ اللہ کرے جس مقصد کی خاطر تم اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی ہو اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ غوث چاچا، مجھے گودام دیکھنے جانا ہے۔ وہ ملازمین کے کواڑوں کی طرف چلی آئی تھی۔ غوث بخش اپنی گن صاف کر رہا تھا۔ شاہ بی بی آپ اس وقت؟ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ رات کا 1 بج رہا ہے، ہر طرف بھوکا عالم تھا، آپ کیوں ادھر آ گئے؟ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ تم ڈرو مت، میرے ساتھ چلو گوداموں کی طرف۔ شاہ بی بی، اگر چھوٹے شاہ سائیں کو پتہ چل گیا تو میں بے موت مارا جاؤں گا، وہ بہت خوفزدہ تھا۔ نہیں پتہ چلے گا، وہ کراچی گیا ہوا ہے۔ نچار غوث بخش چادر کی مکل مار کر اس کے آگے چل پڑا۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد وہ جیپ میں سوار ہو گیا۔ 15 منٹ کا راستہ عبور کر کے اب وہ ایک ڈیرے نما عمارت کے عقبی حصے میں موجود تھے، جسے اونچے اونچے درختوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ باہر سے عمارت کو دیکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ آدھا کچا آدھا پکا احاطہ عبور کر کے ایک راستہ نیچے جاتا تھا۔ غوث بخش نے لکڑی کا دروازہ بہت احتیاط سے کھولا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، اور دونوں سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ گودام کا محافظ سامنے والے حصے کی طرف تھا۔ ویسے بھی یہ شاہ عالم کی راجدھانی تھی اور اسے کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی یہاں آ سکتا ہے۔ وہاں کرٹنز کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور عجیب سی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک کرٹن کھولا تو دھک سی رہ گئی۔ وہاں شراب اور ہیروئن کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اس نے کرٹن اسی طرح بند کر دیا۔ اسے جو کرنا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ چلو چاچا، وہ فوراً باہر آ گئی۔ جیپ تیز رفتاری سے واپسی کے راستے دوڑ رہی تھی۔ شاہ عالم تو بہت بڑا گینگسٹر تھا اور اسے پکڑوانے کے لیے بہت حکمت عملی سے کام لینا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑایا گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے چپل پہن کر دروازہ کھولنے لگی۔ باہر بھاگ بھری گھبرائی ہوئی سی کھڑی تھی۔ کچن میں کام کرنے والی نوری بھی اس کے ساتھ تھی۔ کیا ہوا تم دونوں اس طرح؟ بی بی جی، وہ شاہ سائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیا ہوا، کیا ہوا بابا سائیں کو؟ پتہ نہیں بی بی، وہ ادھر ہی ہے۔ وہ ننگے پاؤں دوڑی۔ خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا سر شاہ عالم کی گود میں تھا اور وہ انہیں پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نیم بیہوشی کے عالم میں کرا رہے تھے۔ ان کی سانس بھی ٹھیک نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ دیوانہ وار بھاگی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے اکھڑی ہوئی سانسوں اور نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ امن، میں دہی رانی، وہ پاگلوں کی طرح ان کا ہاتھ چومنے لگی۔ نہیں بابا سائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، جلدی چلو، گاڑی نکالو، انہیں ہسپتال لے جانا ہوگا۔
شاہ عالم گاڑی نکالو، وہ چیخی تو وہ جلدی سے سر ہلا کر باہر بھاگا۔ تب وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑی اور موبائل اٹھا کر بے اختیار سلار احمد کا نمبر ڈائل کر ڈالا۔ دوسری طرف شاید وہ سو رہا تھا، مگر جلدی اس نے کال ریسیو کر لی۔ سلار، وہ بابا سائیں۔ وہ سسک اٹھی۔ عمل، کیا ہوا؟ کیا ہوا بابا سائیں کو؟ تم کہاں ہو؟ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تب اس نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ او مائی گاڈ! عمل، تم لوگ انہیں لے کر نکلو، میں ایمبولینس اور ڈاکٹر کو لے کر آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ اکثر سر درد کی شکایت کرتے تھے اور درد کی دوا کھاتے رہتے تھے۔ شاہ عالم نے انہیں گاڑی میں ڈالا۔ عمل اور بھاگ بھری بھی ساتھ ہی بیٹھے۔ گاؤں سے کراچی کا فاصلہ تقریباً 5 گھنٹے کا تھا۔ گاڑی جتنی تیزی سے چلائی جا سکتی تھی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ بابا سائیں کا سر گود میں رکھے آیات کا ورد کر رہی تھی۔ ان کی حالت میں نوز کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے ان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، پتہ بھی نہیں چلا۔ جب سلار ایمبولینس لے کر پہنچ گیا، وہ آرمی کی ایمبولینس تھی جس میں ڈاکٹرز بھی تھے۔ ایمبولینس خاصی جدید تھی۔ حیات شاہ کو اس میں منتقل کر کے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی گئی۔ وہ سلار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ سلار، بابا سے ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ بہت ڈری تھی۔ عمل، انہیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، بس ان کے لیے دعا کرو۔ کچھ ہی دیر میں ہم اسپتال پہنچ جائیں گے۔ اسپتال پہنچ کر انہیں ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ پھر اس نے سنا کہ ڈاکٹرز آپریٹ کریں گے۔ ان کو برین ٹیومر کا مسئلہ تھا۔ بابا نے تو کبھی نہیں بتایا تھا کہ انہیں اتنی خطرناک بیماری ہے۔ وہ اس وقت کہاں تھی، کون اس کے پاس تھا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ بس لبوں پر دعائیں اور نظریں آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر تھیں۔ سلار اور شاہ عالم بھی خاصے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ممی بھی آ گئی تھیں اور اسے تسلیاں دے رہی تھیں۔ نہ جانے کب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز باہر آئے اور وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ شاہ عالم اور سلار آگے بڑھے۔ ڈاکٹر، سلار نے جلدی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور افسردگی سے بولا، آئی ایم سوری ینگ مین، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان تو بس کوشش ہی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر آگے بڑھ گئے اور وہ وہیں ممی کی گود میں گر گئی۔ حویلی میں اب 2 ہی محفوظ تھے، ایک شاہ عالم اور دوسری امر شاہ۔ شاہ عالم کے والدین جہاز کے حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ پھر امو جی بھی چلی گئیں اور اب بابا سائیں۔ اب فیصلہ عمل کے ہاتھ میں تھا کہ وہ حویلی میں رہنا چاہتی ہے یا جانا چاہتی ہے۔ فی الحال تو وہ گہرے صدمے کی زیر اثر تھی اور وہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کی باتوں کے بارے میں سوچا جاتا۔ بہرحال حیات شاہ کی 40ویں کے بعد اب ممی بھی جانا چاہ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ سلار بھی ظاہر ان کے ساتھ ہی چلا جاتا تو فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ بیگم جہاں آرا نے شاہ عالم، سلار اور امل شاہ کو بلوایا تھا۔ شاہ عالم، اب اس حویلی کے وارث تم ہو اور بے شک سارے فیصلے کرنے کا اختیار اب تم کو حاصل ہے۔ میں اب واپس جانا چاہتی ہوں اور امل کو اس طرح اکیلے حویلی میں چھوڑنا بھی مناسب نہیں۔ میرے لیے میں اور سلار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم دونوں میرے بیٹوں کی طرح ہو۔ اب عمل کے بارے میں فیصلہ کر لو۔ فیصلہ تو کب کا ہو چکا ممی۔ بابا سائیں میری اور شاہ عالم کی شادی کرنا چاہتے تھے، میں ان کی خواہش کا احترام کروں گی۔ آپ ہمارا نکاح کروا کر جائیں۔ اس کے لہجے میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، وہ بہت ہموار لہجے میں بول رہی تھی۔ میں بابا سائیں سے کیا وعدہ توڑ نہیں سکتی۔ آئی ایم سوری ممی، آپ میری ماں ہیں، میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج مانگ رہی ہوں، آپ ہمارا نکاح کروا کر جائیں۔ آج ہی، وہ 2 ٹوک لہجے میں کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہاں جان لیوا سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ کمرے میں منتظر تھی کہ کب اسے بلایا جائے گا نکاح کے لیے۔ تبھی شاہ عالم دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو امل، وہ سنجیدگی سے کہہ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ امل نے بہت دنوں بعد اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ کچھ کمزور اور تھکا ہوا سا لگ رہا تھا۔ شیو بھی بڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے نما تھے۔ بابا کے جانے کے بعد وہ بھی اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ تمہیں پتہ ہے امل، آج مجھے چاچا سائیں اور آنٹی جہاں آرا پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ تم جیسی لڑکی ان کی بیٹی ہے۔ امل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ میں ایک بہت گناہ گار شخص ہوں امل، میں اعتراف کر رہا ہوں تمہارے سامنے۔ تم حیران ہو رہی ہوگی کہ شاید شاہ عالم کا دماغ چل گیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ سب کہہ رہا ہوں۔ اماں بابا کے بعد چاچا سائیں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ وہ میرے سر کی چھاؤں تھے، میری ڈھال تھے۔ میں بے فکری سے ہر غلط کام کرتا تھا اور وہ میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو سنبھال لیتے تھے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ اس بے بسی سے اس دنیا سے چلے گئے۔
ایک جیتا جاگتا ہنستا کھیلتا انسان صرف ہماری کوتاہی اور سخت دلی کی وجہ سے مر گیا۔ عمل اگر گاؤں میں ہم نے ایک چھوٹا سا ہسپتال بنوایا ہوتا تو شاید ان کی چند سانسیں بچ جاتی۔ وہ بھی جینا چاہتے تھے تمہاری لیے، تمہاری خوشیوں کے لیے، مگر وہ چلے گئے۔ مجھے اس دن ان کی آنکھوں میں موت کا خوف دیکھ کر احساس ہوا کہ موت کتنی خوفناک چیز ہے۔ ہمارے پیاروں کو اچک کر ہم سے ہمیشہ کے لیے دور لے جاتی ہے۔ طاقتور انسان بھی بالآخر مر جاتا ہے۔ انہوں نے پیار تو بے شک تم سے زیادہ کیا، مگر میری خواہشات کو زیادہ مقدم جانا۔ عمل، مجھے قدرت نے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دیا ہے، جس کی ابتدا میں تم سے کر رہا ہوں۔ میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ تم نے چاچا سائیں کے وعدے کی لاج رکھی۔ تم ایک وفادار بیٹی ہو، بس مجھے معاف کر دو۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں 4 سال قبل شہر میں پسند کی شادی کر چکا ہوں۔ میں 2 بچوں کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر زوبیہ آنٹی جہاں آرا کی کزن کی بیٹی ہے، وہ بہت اچھی بیوی اور بہت اچھی ماں ہے۔ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میری زندگی مکمل ہے۔ تمہارا نکاح آج ہی ہوگا، مگر مجھ سے نہیں، سالار احمد کے ساتھ، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ مگر شاہ عالم اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر کچھ نہیں، 2 محبت بھرے دلوں کو ملا کر کچھ ثواب مجھے بھی کمانے دو۔ اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ ممی اور سالار احمد نے کہا ہاں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ شاہ عالم نے اپنے کندھوں سے اجرک اتار کر اس سے اڑا دی۔ میں شاہ عالم اپنی بہن امل شاہ کو پوری شان و شوکت کے ساتھ اس حویلی سے وداع کروں گا۔ اس نے امل کے سر پر ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں کہا۔ تبھی کوئی اس کے برابر آ بیٹھا۔ مخصوص محض سے اس کا دل یکدم تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اگلے چند ہی لمحوں میں وہ امل شاہ سے امل سالار بن گئی۔ ممی نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ شاہ عالم 1 ہفتے بعد رخصتی کی تاریخ رکھی اور سب کے لیے دعوت کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ اسی طرح گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس حویلی میں رسم و رواج سب اپنی موت آپ مر رہی تھی۔ ان رواجوں کے خاتمے کے لیے حیات شاہ کو اپنی جان دینی پڑی تھی۔ سالار جو ممی کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، دوبارہ اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کے سوا یہاں کوئی نہ تھا۔ وہ بالکل قریب بیٹھا شوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ دھیرے سے بولا۔ یہ سب؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ بات یہ ہے کہ اگر من کے جذبے کھرے اور سچے ہو نا تو اپنا آپ منوا لیتے ہیں۔ میں نے دعا میں صرف تمہیں مانگا ہے امل، تم میری زیب کا حاصل ہو۔ سالار نے یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محبت اور تحفظ بھرا لمس اس کے اندر تک اتر گیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں قدرے سوجی ہوئی تھیں، کچھ کمزور بھی ہو گئی تھی وہ۔ سالار کے بغور دیکھنے پر اس نے سر جھکا لیا۔ ادھر دیکھو۔ سالار نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے پورے چاند کو دیکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا چاند زیادہ حسین ہے یا وہ والا؟ اس کی اس شرارت بھری آواز پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ چلیں اب ملاقات کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، باقی باتیں دوسری ملاقات پر انشاءاللہ۔ اچانک ممی نے اندر آ کر کہا تو سالار ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گھبراہٹ پر وہ زور سے ہنس دی۔ ممی نے دونوں کو محبت سے بازو میں گھیر لیا۔ اسے لگا کہ دور کہیں بابا سائیں اور امو جی کی روحیں بھی مسکرا رہی ہیں۔ اس نے مطمئن ہو کر آنکھیں موند لیں اور ممی کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔